پاکستان ایستھیٹک ہیئر ٹرانسپلانٹ سینٹر، ہائیڈرا وائٹ ٹریٹمنٹ، جلد کی دلکشی اور نکھار کا ابتدائی علاج۔ نامور ایستھیٹک کنسلٹنٹ ڈاکٹر حنیف سعید کی زیر نگرانی۔ پاکستان ایستھیٹک ہیئر ٹرانسپلانٹ سینٹر، جہاں خوبصورتی بولتی ہے۔ فون 0341 000 6060 0345 210 5338۔ السلام علیکم، لائیو ڈیجیٹل نیوز میں خوش آمدید۔ آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو صحت کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کر کے لائک بھی ضرور کر دیں۔ دوران حج 58 پاکستانی انتقال کر گئے۔ پی آئی اے کے ذریعے حجاج کی پہلی پرواز 160 حاجیوں کو لے کر کراچی پہنچ گئی۔ سندھ پولیس اور اسٹیٹ لائف میں ہیلتھ انشورنس کا معاہدہ طے پا گیا۔ پنجاب کے مختلف شہروں لاہور، سیالکوٹ، گجرات، جہلم، منڈی بہاؤالدین میں بارشیں، موسم خوشگوار، گرمی کی شدت میں کمی۔ پشاور سمیت ملک کے مختلف اضلاع میں پولیو وائرس نے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ ملک کے 45 اضلاع میں 182 ماحولیاتی نمونوں میں پولیو وائرس کی تصدیق ہوئی ہے۔ منڈی بہاؤالدین ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال میں نرسوں کا ساہیوال ٹیچنگ ہسپتال کی نرس اقصیٰ کی گرفتاری کے خلاف احتجاجی مظاہرہ۔ مظاہرین نرسوں نے کہا کہ دوا کے معیار کو چیک کرنا ہماری ذمہ داری نہیں۔ پشاور ہائی کورٹ کے سابق چیف جسٹس ابراہیم خان نے میڈیکل ٹیچنگ انسٹیٹیوٹ ٹریبونل کی چیئرمین شپ سے معذرت کر لی۔ اب آپ سراج الدین منجدی کی خصوصی رپورٹ ملاحظہ فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سراج الدین امجدی۔ آج کی خصوصی رپورٹ سول اسپتال کراچی سے محکمہ صحت میں کرپشن کے خلاف عملی اقدامات کا آغاز، تو دوسری جانب سندھ گورنمنٹ چلڈرن اسپتال ناز کراچی کا دوبارہ بند ہو جانا، اور تیسری جانب سابق سیکریٹری صحت ڈاکٹر منصور عباس رضوی کے بھائی ڈاکٹر ظفر عباس رضوی نے فلاحی تنظیم کو بھی نہیں بخشا۔ ڈاکٹر جمال رضا کا یو ٹرن، ملک بینک بند۔ ناظرین کرام، آج کرپشن اور کمیشن نے وطن عزیز پاکستان کو اس دوراہے پر لا کھڑا کیا ہے کہ ملکی معیشت کے استحکام کے لیے قومی اثاثے اونے پونے بیچنے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ ایسے میں باب الاسلام سندھ میں 16 سال میں پہلی بار سول اسپتال کراچی کی انتظامیہ نے 36 کروڑ روپے کی کینسر کی دوا میں خرد برد کا باقاعدہ مقدمہ عیدگاہ پولیس اسٹیشن میں درج کرا دیا ہے، اور صوبے کے سب سے بڑے تدریسی اسپتال کے فیصلے کی پشت پر اطلاعات کے مطابق صوبائی محکمہ صحت سندھ کی انتظامیہ بھی موجود ہے۔ اس سے پہلے کہ میں مزید بات آگے کروں، آپ اسکرین پر ایف آئی آر کا عکس ملاحظہ فرمائیں۔ آپ نے ایف آئی آر کا عکس ملاحظہ فرمایا، جس کے قواعد کے مطابق مدعی مقدمہ سید محمد خالق نے گزٹڈ سرکاری ملازم ہونے کے باوجود پاسپورٹ کی طرح پرائیویٹ ملازم کے طور پر یہ ایف آئی آر درج کروائی ہے اور نجی قواعد درج کروائے ہیں۔ جن ملازمین کے خلاف ایف آئی آر درج کروائی گئی ہے، محمد اقبال چنہ اور نیاز احمد خاصخیلی حکومتی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی کی ذیلی تنظیم کے عہدیداران ہیں۔ ایف آئی آر کے مطابق واقعہ فروری 2023 میں ہوا۔ ایف آئی آر 20 جون 2024 کو درج کروائی جا رہی ہے۔ پہلے میڈیا میں 40 کروڑ روپے کا مالی گھپلہ ظاہر کیا گیا، لیکن جمعے کو روزنامہ امت کی دی گئی خبر کے مطابق خرد برد کی گئی رقم 36 کروڑ روپے ہے۔ ویسے تو مذکورہ ایف آئی آر کے مطابق ڈاکٹر محمد خالد عرف گول مول اصلی جیالے، اقبال چنہ نیاز خاصخیلی نقلی جیالے لگ رہے ہیں، جبکہ ذرائع کے مطابق ڈاکٹر خالد نے جنید عرف جیدی کے ذریعے
हुकूमती जमात और वजारत सेहत सिंध में जो इंतशार फ़िलहाल इस FIR के ज़रिए फैलाया है, इस पर इकबाल चन्ना ने किसी नामालूम मकाम से LDN से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि शहीद रानी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने सब ज़िलाली परचम को सर बुलंद रखने के लिए जामे शहादत नोश कर लिया। आज पार्टी में बास काली भेड़ें और ताले आज़मा चंद टकों के लिए ज़ाती मफादात के लिए पार्टी के ख़िलाफ़ जिन साजिशों में मुलविस हैं, वो क़ुव्वतें इंशाअल्लाह जल्द बेनकाब होंगी। जबकि दूसरी जानिब क़ानूनी माहिरीन के मुताबिक FIR के मुताबिक तो डॉक्टर खालिद ताख़ीर से FIR दर्ज कराने में ख़ुद मुलजिम नज़र आ रहे हैं और तहक़ीक़ाती कमेटी के सरबराह ज़ैनुल आबिदीन शाह का बाकायदा FIR में ज़िक्र न होना भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। जबकि मुख्तलिफ नीम तिब्बी अमले की तंजीमों के रहनुमाओं के मुताबिक सिविल अस्पताल कराची के OT कॉम्प्लेक्स, इंतहाई निगहदाश्त के वार्ड्स, सर्जिकल वार्ड्स, CT स्कैन और MIR मशीन की तनसीब समेत रोबोटिक सर्जरी मशीन के गैर फ़ाल होने में क्या करप्शन नहीं हो रही है? करप्शन सिर्फ कैंसर वार्ड में हो रही है। जबकि LDN की तहक़ीक़ाती टीम ने सूबाई वज़ीर इंसदाद रिश्वत सतानी सरदार अली बख्श महर से वक्त ले लिया है, जिसमें सिविल अस्पताल में बग़ैर टेंडर के सिक्योरिटी एजेंसी को एक्सटेंशन के ज़रिए चलाकर सालाना सरकारी ख़जाने को लाखों रुपए का नुकसान पहुंचाया जा रहा है, जिसकी बराह रास्त ज़िम्मेदारी डॉक्टर खालिद पर ही आयद होती है। फिर ख़बर के अंदर की ख़बर यह है कि डॉक्टर खालिद ने गुज़िश्ता दिनों पारस इंटरप्राइजेस की मेडिसन लाइबिलिटी 2 करोड़ 88 लाख में से 1 करोड़ 66 लाख रुपए का चेक अपने कमीशन की नकद रकम लेकर जारी करते हुए 1 करोड़ 40 लाख रुपए की लाइबिलिटी को बाकी क्यों रखा? LDN की तहक़ीक़ाती टीम के मुताबिक मज़कूरा कंपनी का अकाउंट और दफ्तर तहक़ीक़ाती इदारों ने सील किया हुआ है। मज़कूरा कंपनी ब्लैक लिस्ट है। इसके मालिक अब्दुल खालिक मेमन ने थर के दूर दराज इलाके में पुराने नाम से दूसरा अकाउंट खुलवा कर ये चेक हासिल किया। केस ड्रग कोर्ट में ज़ेरे समाअत है। महज कमीशन के उसूल के लिए एक ब्लैक लिस्ट मुंजमिद कंपनी को चेक देना क्या खुली करप्शन नहीं है? ये डीलिंग गुज़िश्ता रोज़ PC होटल में हुई, जिसका जिक्र कल के प्रोग्राम में भी किया गया था। आपने नाज़रीन कराम, साबिक़ वज़ीर आज़म मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का पहली बार वज़ीर आज़म बनने के बाद कराची के अवाम को नॉर्थ कराची में बच्चों के हस्पताल का दिया गया तोहफ़ा और उनकी निशानी महकमे सेहत सिंध की अदम तवज्जोही के बाइस ये हस्पताल दोबारा बंद हो गया है। वाज़ेह है कि जापान की NGO जायका ने जदीद इमारत और तिब्बी मशीनों की करोड़ों रुपए की तनसीब के बावजूद इस अस्पताल को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत चलने वाले अस्पताल की दोबारा बंदिश ने ये सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पॉलिसी नाकाम हो चुकी है। जबकि मुंतज़मीन के हवाले से अगर देखा जाए तो NGO साइड से साबिक़ DG हेल्थ डॉक्टर मोहम्मद तौफीक और हुकूमत सिंध की जानिब से अनकरीब रिटायर होने वाले डॉक्टर नदीम अख्तर शेख जैसे सिंध गवर्नमेंट अस्पताल नॉर्थ कराची के मुंतज़मीन में शामिल है, और इनके बावजूद ये अस्पताल का बार बार बंद होना एक बहुत बड़ा अलमिया और हुकूमत सिंध के लिए सवालिया निशान है। रिपोर्ट के आखिरी मरहले में सिंध गवर्नमेंट अस्पताल कोरंगी के साबिक़ नौसरबाज MS डॉक्टर ज़फ़र अब्बास की लूटमार की एक और वारदात सामने आ गई।
معروف فلاحی تنظیم نور فاؤنڈیشن جو ہسپتال میں مفت ڈائلیسس کا نظام برسوں سے چلا رہی ہے، اس تنظیم کے منتظمین سے بجلی جانے کی صورت میں ہسپتال کے سرکاری جنریٹر سے بجلی فراہم کرنے کے عوض ڈاکٹر ظفر عباس نے 1.5 لاکھ روپے لے اڑے ہیں اور انہیں کنیکشن بھی نہیں دیا۔ متاثرہ فاؤنڈیشن نے محکمہ صحت کے ارباب اختیار سے ڈاکٹر ظفر عباس کو فوری معطل کر کے ان کی لوٹ مار کے خلاف حکومت سندھ سے FIR درج کرانے کا مطالبہ کیا ہے۔ ادھر سرٹیفائیڈ کرمنل پروفیسر جمال رضا کو گود لینا حکومت سندھ کے لیے مہنگا پڑ گیا۔ عوام کے مذہبی غم و غصے کو دیکھ کر جہاں انہوں نے اپنی جان بچانے کے لیے ملک بینک کو فوری بند کر دیا ہے، وہیں انہوں نے یونیسیف سے اس بینک کے قیام کے لیے ڈالروں میں جو رقم خاموشی سے وصول کی تھی، اب اس رقم کو بچانے کے لیے کبھی وہ اسلامی نظریاتی کونسل کے نام کو استعمال کر رہے ہیں تو کبھی یہ جھوٹ بول رہے ہیں کہ انہوں نے جامعہ دارالعلوم کراچی سے باقاعدہ اس بینک کے قیام کے لیے فتویٰ لیا تھا۔ جامعہ کے ترجمان نے ان کے اس دعوے کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ اگر ایسا کوئی ان کے پاس فتویٰ ہے تو وہ لے کر آئیں۔ واضح رہے پروفیسر جمال رضا نے اپنی پرائیویٹ سیکیورٹی ایجنسی بنا کر NICH کے فنڈز میں کروڑوں روپے کی خرد برد میں ملوث ہونے کے علاوہ نیب میں بھی وہ زیر تفتیش ہیں، جبکہ اس واقعے سے انہوں نے خاتون وزیر صحت ڈاکٹر عذرا فضل پیجو کی ساکھ کو الگ ناقابل تلافی نقصان پہنچایا۔ آج کا وقت ختم ہوا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔ عوام و افواج پاکستان پائندہ باد۔